جانچ پڑتال ہو نہیں سکتی. جب 10 سال گزر گئے تو وفاقی شرعی عدالت کے سامنے یہ آئلی قوانین کو چیلنج کیا گیا کہ جی یہ جو ہے یہ غیر شرعی ہے. تو اس پہ انہوں نے 2 باتوں کے بارے میں صرف کہا کہ یہ غیر شرعی ہے، باقی کسی بات کو غیر شرعی نہیں گردانا. اگر آپ چاہیں تو میں بتا دوں وہ 2 باتیں کون سی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یتیم پوتے کی وراثت. یہ سیکشن 4 ہے آئلی قوانین کا کہ اگر کوئی شخص عورت یا مرد اپنے والدین کی زندگی میں فوت ہو جائے تو پھر وہ یتیموں کا حصہ مختص نہیں ہے ہماری فقہ میں. تو پھر ان کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا. نتیجہ یہ ہے کہ یتیم پوتے نواسے پوتیاں محروم ہوتے تھے اپنے دادا نانا کی وراثت سے. اب وہ شق نمبر 4 جو ہے ہمارے آئلی قوانین کی وہ یہ کہتی ہے کہ ان کو وہی حصہ ملے گا جو کہ ان کے والد یا والدہ کو ملتا اگر وہ حیات ہوتے جس وقت ان کے والد یا والدہ کا انتقال ہوا. اس کو غیر شرعی گردانیاں ہمیں شرعی عدالت. دوسری بات جو ایک تنسیخ نکاح کی صورت ہے کہ ایک آدمی طلاق دے دیتا ہے اپنی بیوی کو، تو قرآن مجید میں تو یہ طریقہ جو ہے طلاق احسن کے 3 وقفوں سے آپ کریں تو یہی اس قانون کا حصہ بھی ہے. لیکن جو انہوں نے ایک شک رکھی ہے وہ یہ ہے کہ اگر سرٹیفکیٹ جاری کر دے اپنا یونین کاؤنسل کہ جی یہ طلاق ہو گئی اور اس کے بعد دونوں پھر سے نکاح کرنا چاہیں تو وہ جو اس کو ہم حلالہ کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں اور وہ دوبارہ عقد میں آ سکتے ہیں اور دوبارہ اپنی ازدواجی زندگی قائم کر سکتے ہیں بغیر انٹرویننگ نکاح کے جو عورت کے لیے لازم اور ملزوم تمام فقہ میں گردان. یعنی کہ ہمارے پاس ہمارے آئین کے تحت اور قانون کے تحت کافی حقوق ہیں جو شاید سیاسیات کی نظر ہو جاتے ہیں. بہت ساری باتیں بھی باقی ہیں. آپ کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک وقفے کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک. لال و گوہر میں پھر سے خوش آمدید. ڈاکٹر خالد مسعود ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، جسٹس ناصرہ اقبال یہاں موجود ہے. ڈاکٹر صاحب جو بات ہم کر رہے تھے کہ کئی جگہ پر ایک تصادم محسوس ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر نکاح نامہ میں جو کچھ شرائط ایسی رکھی گئی ہیں جو کوئی ایک خاتون کو تحفظ دیتی ہیں، اس میں مہر ہے، اس میں طلاق کا حق ہے. کیا ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں یا یہ مان سکتے ہیں کہ یہ غیر شرعی نہیں ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ ایک کلیئرٹی نہیں ہے. میں چاہوں گی وہ کلیئرٹی آپ دے دیں. جی 2 چیزیں جو اصول فقہ یا فقہ کا جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی شرائط جو دونوں فریق راضی ہوں جس پہ وہ اس میں نکاح نامے چونکہ ایک معاہدہ ہے اس میں وہ داخل کی جا سکتی ہیں. صرف اس پہ شرط یہ ہے کہ وہ نکاح کے مقصد کے خلاف نہ ہو، مطلب اس کا اس سے مقصد. تو اس لحاظ سے بھی یہ جتنی بھی شرائط ہیں اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے. لیکن خاص طور پر یہ 2 جن کا ذکر آپ کر رہی ہیں اس پہ تو اس کا کمیشن کا بھی اتفاق تھا جنہوں نے یہ آئلی کمیشن جس نے فیملی لا آرڈیننس بنائے، اور علماء کا بھی اس پہ اتفاق رہا. بعد میں سیاست کی وجہ سے اس میں اختلافات آئے ہیں لیکن فقہی طور پر اس میں کوئی اختلاف نہیں. اچھا، مہر کا معاملہ ہمیشہ ہمارے لیے ایک تھوڑی کڑواہٹ لے آتا ہے. نکاح کی ساری پروسیڈنگز میں لوگ دینا نہیں چاہتے، حالانکہ کئی دفعہ ظاہر ہے جو بھی شادی کر رہا ہوتا ہے نہ لڑکا نہ لڑکی نہ خاندان والے چاہتے کہ یہ ختم ہو جائے. تو مہر جو دیا جاتا ہے احسن طریقہ کیا ہے؟ کیا نکاح کے وقت ادا کر دینا چاہیے اور اس کی جو ہے شخص جو دینے والا ہے کیا اس کی حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ مہر کی رقم مخصوص ہونی چاہیے؟ مہر ایک طرح سے ایک ٹوکن، ایک رسمی کہیے کہ وہ اس بات کی علامت ہے کہ خامند اس کا نان نفقہ برداشت کرنے کی اہلیت رکھتا ہے. ٹھیک. اور اس میں پھر اس بات کو رواج پہ چھوڑ دیا کہ آپ فوری طور پر مکمل ادا کریں یا اس میں سے کچھ حصہ ادا کریں اور کچھ بعد میں کریں. ہمارے ہاں چونکہ یہ رواجی مسئلہ ہے تو یہاں کے رواجات میں بہت حد تک یہاں کے لوکل جو معاشرت ہے